اسلام نے جتنی عورتوں کی حفاظت کی ہے اتنی حفاظت کسی اور مذہب، معاشرے یا تہذیب نے نہیں کی۔ عورتوں کو مردوں کے ساتھ مخلوط ہونے سے اسلام نے منع کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوضوں پر آئے تو دیکھا کہ مرد اور عورتیں اکٹھے وضو کر رہے ہیں، تو حضرت عمر نے انہیں کوڑے سے مارا اور حوض کے مالک سے فرمایا، ایک حوض مردوں کے لیے مخصوص کر دو اور ایک حوض عورتوں کے لیے مخصوص کر دو۔ مردوں اور عورتوں کا عبادت کے لیے اکٹھے بیٹھ کر وضو کرنا بھی جائز نہیں ہے، تو عورتوں کا جلسے اور جلوسوں میں جا کر ناچ گانا اور مردوں کے ساتھ مل کر نعرے بازی کرنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار ہم مسجد سے نکلے، مجمع بہت تھا، بھیڑ میں مرد اور عورتیں مخلوط ہو گئے۔ تب نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے عورتوں، تم پیچھے رہو، تمہیں یہ حق نہیں، تمہارے لیے راستے کے درمیان چلنا مناسب نہیں ہے، تم راستے کا کنارہ اختیار کرو۔ حضرت ابو سعید فرماتے ہیں کہ اس حکم کے بعد عورتیں دیواروں سے مل کر چلتی تھیں، حتیٰ کہ ان کا کپڑا دیوار سے الجھ جاتا تھا۔ عورتوں کا مردوں کے ساتھ مخلوط ہونا تو درست ہے ہی نہیں، اسی طرح عورتوں کا مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس میں بھی عورت کی عزت کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے کہ اگر کسی عورت نے مرد کے ساتھ مشابہت اختیار کی ہوئی ہے تو کہ دوسرا مرد اسے مرد سمجھ کر مردوں کی طرح مخاطب نہ کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو وہ دوپٹہ اوڑھ رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنا دوپٹہ ایک ہی بار لپیٹنا، 2 مرتبہ نہ لپیٹنا، تاکہ مردوں کے امامے کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔